ریحانہ سے میری ملاقات ایک شادی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ وہ سیدھی سادی سی تھی، بناؤ سنگھار سے آری چہرہ، مگر اتنی حسین تھی کہ بغیر میک اپ میں بھی اس کا مکھڑا چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کا حسن کسی میک اپ کا محتاج نہ تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ آج تک میں نے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ تقریب کے دوران میں نے نوٹ کیا وہ تمام وقت ایک جگہ بیٹھی رہی۔ اس نے لمحہ بھر کو بھی اپنی جگہ سے ہلنا گوارا نہ کیا۔ وہ دلہن کے کمرے میں آئی اور نہ کسی فنکشن کو دیکھا، حتیٰ کہ کھانا بھی اس کی والدہ نے پلیٹ میں لا کر اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ تبھی میں سوچ رہی تھی کہ اس کی عمر کی سبھی لڑکیاں سجی سنوری چہکتی پھر رہی ہیں، تو یہ اتنی غمزدہ کیوں ہے؟ ایسی پری چہرہ کو تو اس خوشی کی محفل میں خود کو نمایاں کرنے پر لگ جانا چاہیے۔ پھر کیوں یہ اس طرح ایک کونے میں چھپی بیٹھی ہے؟ شاید اس وجہ سے کہ اس کے کپڑے معمولی ہیں۔ شادی کی رسومات ختم ہو گئیں۔ کھانے کے بعد سب لوگوں نے اپنے گھروں کی راہ لی، ہم بھی گھر آ گئے۔ اگلے دن میں نے ظہیر بھائی کو کھویا کھویا پایا۔ حیران ہوئی کہ ان کو اچانک کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ شام کو امی جان کے گھٹنے سے لگے بیٹھے تھے، یقیناً کوئی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ تبھی میں ان کے پاس گئی اور کہا، بھائی جان مجھے بھی تو بتائیے کیا معاملہ ہے جو امی سے یوں لگے بیٹھے ہو؟ مسئلہ ایک لڑکی جس کو اس نے شادی کی تقریب میں دیکھا ہے اور اب یہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، امی نے جواب دیا۔ اچھا، وہ گلابی جوڑے والی جو اپنی ماں کے ساتھ کونے میں آخری قطار والی کرسی پر بیٹھی تھی؟ ہاں وہی۔ کیا نام تھا اس کا؟ امی نے ذہن پر زور دے کر کہا، ریحانہ۔ ہاں ریحانہ نام تھا۔ تم نے بھی تو اسی کی بات کی تھی۔ امی دلہن کی بہن کی سہیلی تھی، اس نے تعارف کرایا تھا۔ ہم اس کو رسومات دیکھنے کا کہنے گئے، مگر عجیب لڑکی تھی، اس نے انکار کیا۔ امی بھائی نے صحیح انتخاب کیا ہے، مجھ کو بھی وہ پسند آئی ہے۔ میں نمرہ سے معلوم کروں گی اس کے بارے میں، اچھے لوگ ہوئے تو ہم ان کے گھر ضرور جائیں گے۔ بھائی کے چہرے پر میری بات سن کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے تو بھائی کی خوشی عزیز تھی۔ نمرہ کو فون کر کے ریحانہ کا تذکرہ کیا۔ بولی وہ اپنی والدہ کے ہمراہ کل ہمارے گھر آ رہی ہے دلہن کو دیکھنے، تم بھی آ جاؤ۔ بھائی کو بتایا، وہ بولے نیکی اور پوچھ کل چلتے ہیں، اچھی طرح لڑکی کو دیکھ بھال لینا، پھر اسی سے رشتے کے لیے کہیں گے۔ اگلے دن وقت مقررہ پر ہم نمرہ کے گھر گئے۔ ریحانہ اور اس کی ماں پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ وہ ماں کے برابر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی معصوم گفتگو اور بات چیت سے اس نے ہمارا دل مول لیا۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ جب وہ چائے کو اٹھی، میں نے دیکھا وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ اچھا تو یہ بات تھی شادی کی تقریب میں ہر وقت ایک جگہ بیٹھے رہنے کی۔ اف میرے خدا، کتنی بڑی کمی تھی کہ جب وہ لنگڑا کر چلتی تھی تو کسی کی نظر بھی اس کے خوبصورت چہرے پر نہ جاتی، بلکہ سبھی اس کی ٹانگ کو دیکھنے لگتے۔ وہ شاید اسی باعث احساس کنتری کا شکار تھی، اسی لیے اس دن کونے میں چھپی بیٹھی رہی۔ اس کے اس عیب سے ہماری امیدوں پر گھروں پانی پھر گیا۔ بھائی ظہیر بھی بجھ کر رہ گئے۔ گھر آئے تو افزدہ تھے۔ میں نے یہی جانا کہ انہوں نے ریحانہ کے ساتھ رشتے کی خواہش کو اس کے معذور ہونے کی وجہ سے خیر آباد کہہ دیا ہے۔ بھائی کو افزدہ دیکھ کر میرا بھی دل بے چین ہو گیا۔ سوچنے لگی کہ اے کاش میں کسی طرح ان کا دکھ بانٹ سکوں۔ جانتی تھی کہ اگر بھائی ظہیر اب بھی ریحانہ سے شادی کا ارادہ رکھتے ہوں تو یہ ناممکن تھا۔ امی اور ابو اس رشتے پر کبھی راضی نہ ہوں گے، لہٰذا اس بارے میں سوچنا فضول تھا۔ مجھ کو اپنے بھائی سے اس مسئلے پر بات کرنے کی جرات نہ ہوئی تو خاموشی اختیار کر لی۔ تاہم دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی ناخوش رہنے لگا ہے۔ یقیناً کوئی روگ ان کو لگ چکا تھا۔ وہ اندر اندر تکلیف دے رہا تھا۔ ایک روز خالہ نے فون کیا کہ میرے گھر پوتے کی آمد کی خوشی میں دعوت ہے، تم لوگوں نے ضرور آنا ہے۔ ظاہر ہے دعوت قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، لہٰذا خالہ کی خوشی میں شرکت کو ہم گئے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ریحانہ کا گھر خالہ کے پڑوس میں ہے، کیونکہ اس کی والدہ بھی دعوت میں آئی ہوئی تھی۔ جب دعوت تمام ہوئی تو ریحانہ کی ماں نے اصرار کیا کہ آپ لوگ میرے گھر چلیے۔ میں اور امی ان کے گھر چلے گئے کیونکہ مجھے ریحانہ سے دوبارہ ملنے کا اشتیاق ہو رہا تھا۔ اس کے حسن میں کشش و سادگی میں اور اس کی خاموشی ذات میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ ان کا گھر ویرانی کا منہ بولتا ثبوت تھا، جس سے ان کی مالی حیثیت اور خستہ حالی عیاں تھی۔ وہاں شربت سے ہماری توازیہ ہوئی۔ مفلسی کے باوجود اس جگہ سکون تھا۔ اگر شکل و صورت کو مد نظر رکھا جاتا تو شاید میری ماں ان کی خستہ حالی کے باوجود ذرا بھی توقف نہ کرتی اور ریحانہ کو بہو بنا لیتی۔ لیکن ایک ذرا سی بات اور بھی تھی جو رشتہ نہ کرنے کی بڑی وجہ بن گئی۔
ہم نے ریحانہ کا خیال دل سے نکال دیا، مگر میرے بھائی کے دل و ذہن سے خیال نہ جا سکا۔ تبھی وہ ایک روز خود اکیلے ان کے گھر چلے گئے۔ اس کی ماں سودا لینے گئی ہوئی تھی۔ بھائی نے ریحانہ سے کہا، شاید وہ دوبارہ مجھ کو تمہیں دل کی بات کہنے کا موقع نہ ملے، لیکن اگر خدا کو منظور ہوا تو میں تمہارا سہارا بنوں گا۔ آپ کو زمانے کا اندازہ نہیں ہے۔ زمانے کی بات چھوڑیے، خود آپ کے خاندان والے کبھی اس رشتے پر راضی نہ ہوں گے، بلکہ آپ کو پاگل کہیں گے۔ اسی لیے مجھ سے شادی کا خیال چھوڑ دیں، خدا بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ تاہم یہ لازمی ہے کہ جب کوئی انسان اچھا کام کرنا چاہے تو اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر اب آپ جائیے۔ امی جان آ گئیں تو ان کو کہیں بدگمانی نہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی اور مشکل ہو جائے، جو پہلے ہی بہت کٹھن ہے۔ اس کے ان الفاظ نے بھائی کے دل پر اثر کیا اور وہ فوراً ان کے گھر سے نکل گئے۔ بھائی نے امی کو ریحانہ سے رشتہ کرنے پر کافی قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک لنگڑی لڑکی کو بہو بنانے پر رضامند نہ ہوئی۔ والد صاحب نے بھی صاف منع کر دیا، بلکہ وہ بھائی کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور ان کی شادی اپنی بیٹی کی بہن سے طے کر دی۔ یوں مشال بھابی بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ بھائی نے مشال سے شادی تو کر لی، مگر ریحانہ ایک حسرت بن کر ان کے دل میں بس گئی۔ وہ اس کی یاد کو اپنے دل سے نہ نکال سکے۔ زندگی کا چلن ہے رواں دواں رہنا، ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ ہم سب مشال بھابی کو گھر لا کر خوش اور مطمئن تھے۔ ظہیر بھائی اور مشال بھابی بظاہر ہنسی خوشی زندگی گزر کرنے لگے، لیکن بھابی کی زندگی میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ان کی والدہ حیات نہ تھی، سگا بھائی بھی کوئی نہیں تھا۔ البتہ سوتیلے 2 بھائی تھے جو سگوں سے بڑھ کر تھے، کیونکہ بھابی کے والد زندہ تھے، لہٰذا مائکے کا در ان پر کھلا ہوا تھا۔ وہ جب چاہتی اپنے گھر چلی جاتی، وہاں ان کی خوب آؤ بھگت اور عزت کی جاتی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خاوند کی طرف سے ہر آسائش دی تھی، کسی کی محتاج نہ تھی۔ سوتیلے بہن بھائی کے پاس جاتی تو وہ بھی ان کی بہت توازیع اور توقیر کرتے۔ ان کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ان کی ماں نہیں ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ مائکہ ماں سے ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے مائکہ ان کے بابل سے تھا۔ ظہیر بھائی بیوی کا اتنا خیال رکھتے کہ مشال بھابی کو خود اپنے آپ پر رشک آنے لگتا۔ تبھی وہ کہتی کہ ظہیر میرا اتنا زیادہ خیال نہ کیا کرو، تمہاری محبت سے اب مجھے ڈر سا لگا رہتا ہے، کہیں یہ محبت ہم سے چھین نہ جائے۔ ان کی خوشی سے میرے والدین مسرور تھے کہ انہوں نے مشال کو بہو بنا کر غلطی نہیں کی۔ ایک دن بھائی کسی کام سے اس طرف جا رہے تھے جدھر ریحانہ کا گھر تھا۔ انہوں نے پکی سڑک سے گاڑی کچے روڈ پر ڈالی ہی تھی کہ سامنے سے 2 عورتیں آتی دکھائی دیں۔ جب وہ نزدیک آئیں، بھابی نے پہچان لیا، ایک ان میں سے ریحانہ اور دوسری اس کی والدہ تھیں۔ انہوں نے گاڑی روک کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں، کیونکہ اس وقت ریحانہ بیساکھی کے سہارے چل رہی تھی۔ بیٹا سامنے والے گاؤں سے آ رہے تھے اور اب اپنے گھر جانا ہے، پکی سڑک تک آ پہنچی ہیں، گھر زیادہ دور نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے، ریحانہ کی ماں نے جواب دیا۔ آئیے بیٹھ جائیے، میں پہنچا دیتا ہوں۔ ظہیر بھائی کے اصرار پر وہ دونوں ان کی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ جب ان کا گھر آ گیا، ریحانہ کی ماں اصرار کرنے لگی، بیٹا اگر 2 گھڑی کو آ جاؤ گے، تمہاری مہمانداری سے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بزرگ خاتون کے اصرار پر بھائی نے ان کا کہا مانا اور ان کے گھر چلے گئے۔ ریحانہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی اور اس کی ماں ان سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں بتایا کہ اسے بیوہ ہوئے 12 برس گزر چکے ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، لہٰذا دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں۔ ان کو بوڑھی عورت کے حال پر ترس آیا، کہا کہ خالہ جی آج سے آپ مجھ کو اپنا بیٹا سمجھیں، جو کام ہو مجھے بتا دیا کریں، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، کبھی ضرورت ہو جب بلوائیں گی حاضر ہو جاؤں گا۔ دعائیں دینے لگیں، جیتے رہو، جس ماں کے تم لال ہو وہ بڑی خوش نصیب ہے۔ اتنے میں ریحانہ چائے لے کر آ گئی۔ اس کے ہاتھ کی بنی چائے خوش ذائقہ تھی اور ٹرے میں سلیقے سے رکھ کر لائی تھی۔ خالہ آپ کو ان دنوں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر ہو تو مجھے آگاہ کیجیے گا، میرے بس میں ہوا میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کام آ سکوں۔ بیٹا ایک مسئلہ ہے جو میرے نزدیک بہت بڑا ہے، مجھے ریحانہ کی شادی کی فکر ہے، چاہتی ہوں کہ کسی اچھے نیک انسان سے اس کی شادی کر کے سکھ کی نیند سو سکوں۔ میں کوشش کروں گا خالہ جی۔ تو پھر کب آؤ گے بیٹا؟ جب ظہیر چلنے لگے تو انہوں نے کہا، کبھی کبھار چکر لگا لیا کروں گا، مجھ کو تمہارے آنے کی آس رہے گی۔ ٹھیک ہے خالہ، میں ضرور کسی دن دوبارہ آپ کی طرف چکر لگاؤں گا۔
اس دن سے ظہیر بھائی نے دوبارہ سے اس کے گھرانے کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد بھائی دوبارہ وہاں گئے۔ اس کے بعد تو ان کا وقتاً فوقتاً آنا جانا شروع ہو گیا۔ ان کے گھر کا گزارا ریحانہ کے ٹیوشن پڑھانے پر تھا۔ محلے کے بچے ان سے ٹیوشن لینے آتے۔ ظہیر بھائی نے گھر میں کسی سے ذکر نہ کیا کہ وہ اس فیملی سے ملتے ہیں، لیکن جب بھی ان کے گھر جاتے ضروریات زندگی کی اشیاء لے کر جاتے۔ اس طرح میرے بھائی کا ریحانہ کے گھر آنا جانا، کھانا پینا بڑھتا گیا اور ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہ ہو سکی۔ تاہم اب ان کی توجہ بیوی اور بچوں سے ہٹتی جا رہی تھی۔ ایک روز اس خاتون نے باتوں باتوں میں پوچھا، بیٹے کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ بھائی نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، نہیں خالہ جی، ابھی نہیں ہوئی۔ اس پر خالہ نے بغور ان کے چہرے کو دیکھا اور جھجکتے ہوئے بولی، اے کاش میری لڑکی معذور نہ ہوتی، اور تو ریحانہ میں کوئی کمی نہیں ہے، سیڑھیوں سے گر گئی تھی، مناسب علاج نہ ہوا اور عمر بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ جانے میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ مایوسی کفر ہے اماں جی، آپ نے مجھے بیٹا بنایا ہے تو بیٹا بن کر دکھاؤں گا، لیکن بیٹے بھلا کون کرے گا اس لنگڑی سے شادی؟ ایسا مت کہیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی قسمت بنائی ہے، اگر تقدیر میں خوشیاں لکھی گئی ہیں تو وہ ریحانہ کو ضرور ملیں گی۔ اس جھوٹ کے سہارے ظہیر بھائی نے ریحانہ سے نکاح کر لیا اور اس کی بیوہ ماں کے بڑھاپے کا سہارا بن گئے۔ اس نکاح میں جو لڑکی کے گھر پر ہوا تھا، بھائی کے چند قابل اعتماد دوست شریک ہوئے۔ ریحانہ کی ماں سے بھائی نے کہا کہ میں بعد میں اپنے والدین کو راضی کر لوں گا۔ بیوہ خاتون نے بھی عذر نہ کیا کہ لنگڑی بیٹی ٹھکانے لگ رہی ہے، بلکہ خدا کا شکر ادا کیا۔ اس بات کی خبر بھائی نے کسی کو نہ ہونے دی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ ریحانہ کی ماں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سوچتا ہوں اگر اس کی ماں بھی دنیا میں نہ رہی اور مجھے بھی کچھ ہو جائے تو کم از کم تمہیں معلوم ہو کہ میری ایک اور بھی بیوی ہے۔ میں بھائی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی کچھ عرصے کسی کو گھر میں کچھ بھی معلوم نہ ہو پائے، ورنہ مشال کو صدمہ ہوگا، ممکن ہے وہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے گی یا گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ بے شک مشال بھابی کو علم نہ تھا، لیکن وہ کچھ مضطرب سی رہنے لگی تھی، جیسے ان کی چھٹی حس انہیں کسی خطرے سے آگاہ کرتی ہو۔ عورت اپنے شوہر کی طبیعت سے بھانپ جاتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ وہ اب چھٹی کا دن بھی گھر سے باہر گزارنے لگے تھے۔ آئے دن دفتر کے دوروں کے بہانے گھر سے غائب رہتے، دن رات وہ ان کا انتظار کرتی رہتی۔ انہوں نے بچوں کی خبر لینا بھی چھوڑ دی تھی، جنہیں وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ریحانہ سے شادی کے بعد انہوں نے ایک اچھے علاقے میں کرائے کا مکان لے کر ماں بیٹی کو اس میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس مکان کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا، تاہم جب قدرت کی طرف سے بات کھلنی ہوتی ہے تو راز کھل جاتا ہے۔ ایک روز نمرہ کو ریحانہ بازار میں مل گئی۔ یہ لوگ بھائی ظہیر کے ساتھ شاپنگ کر رہے تھے۔ نمرہ نے ریحانہ سے اور اس کی والدہ نے خالہ جی سے گفتگو شروع کر دی۔ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم ان کے ہمراہ کیوں بازار میں گھوم رہی ہو، اور پہناوے سے لگتا ہے کہ تمہاری لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ ریحانہ کی ماں جھوٹ نہ بول سکی۔ انہوں نے بتا دیا کہ بہن میری بیٹی ظہیر کی دوسری بیوی بن چکی ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ کچھ مسائل ان کے گھر والوں کی طرف سے کھڑے ہو جائیں گے تو ظہیر پریشان ہوں گے۔ جب تک راز اپنے تک رہے راز رہتا ہے، لیکن جب وہ 2-4 لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو سارے زمانے کو علم ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کی کہی بات کو کب تک ہضم کر سکتا ہے؟ نمرہ کی والدہ نے بھی کسی پروسن سے ذکر کر دیا۔ اس نے کسی اور سے ہوتے ہوتے یہ بات بھابی کے کانوں تک آ پہنچی، اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھابی بری طرح ڈسٹرب ہو گئی۔ ظہیر بھائی کو بچوں کی قسم دی کہ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ صحیح ہے۔ بھائی نے انکار کیا تو بھابی نے اس عورت سے کہا کہ تم مجھے کیا اس جگہ لے جا سکتی ہو جہاں اس کی دوسری بیوی رہتی ہے؟ وہ بولی، کیوں نہیں، فلاں محلے میں دوسرا مکان ہے، یہی گھر تمہارے میاں نے کرائے پر لیا ہے اور اس میں دوسری بیوی کو رکھا ہوا ہے، خود بھی اکثر ادھر رہتے ہیں۔ مالک مکان ہمارے پرانے محلے میں رہتے تھے اور بھائی نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر چکے ہیں۔ یہ شادی انہوں نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے کی، ایک معذور لڑکی سے کی جس کا بیوہ ماں کے علاوہ کوئی سہارا نہ تھا۔ ان سے پتہ لیا اور ایک دن وہ اس کے گھر پہنچ گئی۔ بھائی موجود تھے اور سو کر ریحانہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ظہیر، تم نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، اور اس مکار عورت نے بھی ایک شادی شدہ شخص کو بیٹی دے دی۔ اس پر ریحانہ کی ماں بولی، انہوں نے خود کو غیر شادی شدہ بتایا تھا، ورنہ میں ریحانہ کی شادی ان سے کبھی نہ کرتی۔
یہ بات اس کی صحیح تھی، مگر اب ظہیر شیر ہو چکے تھے کیونکہ مشال پر سوتن ڈال چکے تھے۔ بولے تم کیوں یہاں ہنگامہ کرنے چلی آئی ہو؟ گھر چلو، اگر میں نے دوسری شادی کی ہے تو کوئی انوکھا کام نہیں کیا، مرد اور شادیاں کرتے ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایک مزدور لڑکی کو سہارا دیا ہے۔ ایک تم ہی رہ گئے تھے مزدور کو سہارا دینے والے، کیا کوئی اور نہ تھا اس کو سہارا جو اس کو سہارا دیتا؟ میری آنکھوں میں دھول مت جھونکو، اب تم رہو اپنی اس نیکی کے ساتھ، میں نہ رہوں گی، تمہارے پاس سے ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بھائی ان کو گھر لائے، ادھر ریحانہ اور اس کی ماں بھی بہت پریشان تھی۔ گھر آ کر بھابی نے کافی واویلا کیا، امی ان کو سنبھال رہی تھی تو ابو ظہیر بھائی پر برس رہے تھے۔ میاں آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے دوسری شادی نہیں کی ہے، تو تم نے ایسا کارنامہ کیوں کر دکھایا؟ انہوں نے بیٹے کی خوب خبر لی اور کہا کہ مجھ کو اس کے گھر لے چلو جہاں تم نے دوسری بیوی کو رکھا ہوا ہے، دیکھوں وہ کون حور پری ہے۔ بھائی ابو کو نہ لے جانا چاہ رہے تھے، نہ جانے غصے میں کیا کہہ دیں، مگر باپ کے اصرار پر مجبور ہو کر لے گئے۔ ریحانہ کو پتہ چلا میرے سسر ہیں تو ان کے پیروں پر جھک گئی۔ اس کی ماں بھی خوب رو رہی تھی، ان کی حالت زار پر ابو کا دل خوف خدا سے لرز گیا۔ کہا کہ ایک بیوہ مجبور اور اس کی مزدور لڑکی میں کیسے گھر سے نکال سکتا ہوں کہ جو میرے بیٹے کے عقد میں بھی آ چکی ہے۔ انہوں نے صبر سے کام لیا، ریحانہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور خاموشی سے بغیر ان لوگوں کو کچھ کہے لوٹ کر گھر آ گئے۔ ابو گھر آئے تو مشال بھابی اپنا سامان باندھ چکی تھی۔ انہوں نے بہت روکا مگر وہ مائکے چلی گئی۔ انہیں بڑا مان تھا اپنے والد اور بھائیوں پر کہ وہ اب اچھی طرح ظہیر کی خبر لیں گے۔ مائکے جا کر وہ باپ اور بھائیوں کے آگے بہت روئیں، بولی کہ ظہیر نے جو ظلم مجھ پر ڈھایا ہے، اب آپ چل کر اسے بدلہ لے اور اس کو جیل کروا دیں۔ عورتوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور مردوں کی اپنی۔ باپ نے مشال کو تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو اور آرام سے کچھ دن ہمارے پاس رہو، ہم جا کر ظہیر سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھائی کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں دوسری شادی کی ہے جبکہ پہلی بیوی موجود ہے؟ ہماری لڑکی سے تم کو کیا شکایت تھی؟ اللہ نے اولاد بھی دی ہے، پھر مشال کے اعتبار کو کیوں ٹھیس پہنچائی؟ اس کا ہم سب کو بہت غم ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو 2 گھڑی آپ سے مل کر بات کر لوں۔ وہ بولے آ جاؤ، لیکن یہاں نہیں، ہماری بیٹی کا دل زخمی ہے، اس کو مزید دکھ پہنچے گا، ہم آ جاتے ہیں۔ بھائی نے کہا میں خود آپ کو لینے آ رہا ہوں، گھر کے اندر نہیں آؤں گا، آپ باہر آ جائیے گا۔ وہ سسر کے گھر چلے گئے، سسر اور دونوں سالے باہر آ گئے۔ بھائی ظہیر ان کو اس گھر لے گئے جہاں ریحانہ اور اس کی ماں موجود تھی۔ کہا کہ یہ میری بیوی ہے جو ایک ٹانگ سے مزدور ہے اور یہ خاتون اس کی والدہ ہے اور ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تاہم اگر آپ اس بات سے راضی ہوتے ہیں کہ میں ریحانہ کو طلاق دے دوں تو میں ابھی دیے دیتا ہوں۔ میں مشال اور اپنے بچوں کو تو بہرحال نہیں چھوڑ سکتا مگر ریحانہ کو تو چھوڑ سکتا ہوں۔ بھابی مشال کے ابو سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے ان کی ماں بیٹی کو بغور دیکھا جو حزن و ملال کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ خدا جانے ریحانہ کے چہرے پر کتنا دکھ بھرا ہوا تھا کہ ہمارے پھپھا کا دل نرم پڑ گیا اور انہوں نے بھائی سے کہا کہ اول شریف غلطی کرتے نہیں، اگر کر لیتے ہیں تو نبھاتے ہیں۔ تم نے اگر دوسری شادی کر کے غلطی کی ہے تو اب اس کو نبھاؤ اور مساوت سے کام لو۔ میں مشال کو سمجھاؤں گا، میں اس مزدور بچی کی آہ نہیں لے سکتا۔ جب سسر نے ظہیر بھائی کی غلطی کو درگزر کر دیا تو امی ابو نے بھی سکھ سانس لیا۔ اب معاملہ تھا مشال بھابی کو راضی کرنے کا کہ وہ کسی طور اپنے گھر واپس آ جائیں، لیکن وہ اڑی رہیں۔ ان کو والد اور بھائیوں نے بھی سمجھایا مگر ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ رہے گی یا میں رہوں گی۔ ایک میان میں 2 تلواریں کسی صورت نہیں رہ سکتی۔ کچھ دن تو دکھی سمجھ کر بھائیوں نے چاؤ کیا، پھر ان کا رویہ مشال بھابی سے بدلنے لگا۔ بھائی بھی روکھے سوکھے لہجے میں کلام کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کو احساس ہونے لگا کہ جو عزت ان کی شوہر کے گھر میں ہے وہ مائکے میں نہیں ہے۔ جو وقت گزرتا جائے گا وہ اور زیادہ کم قیمت ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ 2 کوڑی کی قدر باقی نہ رہ جائے گی۔ ادھر جب ظہیر بھائی منتیں کر کے ہار گئے تو کہا مشال ٹھیک ہے، تم کو الگ رہنا منظور ہے تو رہ جاؤ، اب تم کو کبھی لینے نہ آؤں گا تاکہ تم بھائیوں کے یہاں در بدری کا مزہ بھی چکو، میں ریحانہ کو گھر لے آؤں گا۔ یہ بات سن کر مشال کی بھابیوں نے بے رخی اختیار کر لی اور ان کی نظروں سے گرا دیا۔ کہا کہ تمہارے والد نے بھی تو 2 شادیاں کی تھی، کیا تمہاری ماں تم کو
تم کو لے کر گھر سے نکل گئی تھی۔ انہوں نے بھی تو سوتن کے ساتھ گزارا کیا۔ بھائی 1 سال تک مشال بھابی کی طرف گئے اور نہ فون کیا۔ لگتا تھا کہ ناتا ختم کر لیا جائے گا۔ اچانک ایک روز مشال بھابی کا فون آ گیا، کہا کہ ظہیر سے کہو جلدی آ جائے، عمار کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ یہ سن کر ظہیر بھائی بھی نہ ٹھہر سکے، گاڑی نکالی اور اسی وقت مشال بھابی کی طرف چلے گئے۔ واقعی ان کے بڑے بیٹے کی حالت خراب تھی۔ دونوں اس کو اسپتال لے آئے اور داخل کرا دیا۔ 15 روز اسپتال میں رہنے کے بعد عمار کی طبیعت سنبھلی اور جب ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو بھائی بیوی بچوں کو ان کے نانا کے گھر لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے آئے۔ اس واقعے نے مشال بھابی کو خاموشی سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ان کو علم ہو گیا کہ شوہر کا گھر پھر بھی میرے لیے اچھا ہے، جہاں میرے بچوں کو اپنے باپ اور دادیال کا پورا تحفظ حاصل ہے۔ بچے بھی مرجھائے ہوئے پھولوں جیسے ہو گئے تھے۔ باپ کے گھر پہنچ کر چہکنے لگے۔ دادا دادی سے مل کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے ماں سے کہا، آپ نے نانا ابو کے گھر رہنا ہے تو بے شک چلی جائیے، مگر ہم اپنے بابا کے سوا کسی اور کے گھر نہیں اب ہم نے کسی اور کے گھر نہیں رہنا۔ یوں ایک بہت بڑا مسئلہ جو یقیناً حل ہونے والا نہیں لگ رہا تھا، بچوں نے آن واحد میں حل کر دیا۔ آج بھابی ریحانہ کو قبول کر چکی ہیں، گرچہ بھائی نے ان کو علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ ایک دن وہ اس کے پاس اور ایک دن بھابی مشال کے پاس ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی یوں ہی رواں دواں رہنی تھی، سو اسی طرح رواں دواں ہے۔ ریحانہ بھابی کے 2 بیٹے ہیں اور مشال بھابی کے 4 بیٹے ہیں۔ وہ بچوں کی خوشیوں میں سوتن کا غم بھول چکی ہیں اور اب ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں۔